بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کھوکھا کھرا اور تعویذ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ تمہارا کوئی بچہ نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا اور کہا معلوم ہوتا ہے مہتاب میں یہ کمزوری بھی تھی۔ اسے آپ اللہ کی مرضی سمجھیں، پروین نے کہا۔ میرے خاوند میں ایسی کوئی کمزوری نہیں۔ اگر میں صحیح بات بتاؤں تو آپ مجھے بے شرم اور بے حیا لڑکی کہیں گے۔ میں تم پر کوئی تہمت نہیں لگاؤں گا، میں نے کہا۔ تم اچھی ہو، حیا والی ہو، بے حیا ہو، میں تمہاری عزت ہی کروں گا۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا پاس ہے تو سچ بولنا، مجھ سے کوئی ایک بات بھی نہ چھپانا، میں تمہارا پردہ رکھوں گا۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے خاوند میں ایسی کوئی کمزوری نہیں، پروین نے کہا اور سر جھکا کر ذرا دبی سی آواز میں کہنے لگی۔ جسمانی تسکین تو ہو جاتی تھی، لیکن میری روح کو شمشیر کے پاس بیٹھ کر سکون ملتا تھا۔ جب خاوند نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے سونے کا تعویذ کہاں دیکھا ہے تو میرا دھیان شمشیر کی طرف گیا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شمشیر نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ میرا خاوند اس کے ساتھ باہر طنزیہ باتیں کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ شمشیر اس کے مقابلے میں غریب ہے اور جیسے وہ چھوٹی ذات کا آدمی ہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ میرا خاوند گھر سے باہر اپنی بڑی زمینداری اور امیری ہر کسی کو جتاتا رہتا ہے اور بات اس طرح کرتا ہے جیسے گاؤں کے سارے لوگ اس کی رعایا ہوں۔ پروین نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ مہتاب کس طرح شو بازی کرتا ہے۔ یہ بھی دراصل نفسیاتی معاملہ تھا۔ پیار کی محرومی نے اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا رد عمل یہ تھا کہ وہ برتری کی ایکٹنگ کرتا تھا۔ پروین کے بیان کے مطابق اس نے شمشیر کو کمتر سمجھ کر بہت ہی ناروا باتیں کہہ دی تھیں۔ شمشیر نے ایک روز پروین سے ایسی بات کہی جسے پروین نے مذاق سمجھا۔ دیکھو پروین، شمشیر نے اسے کہا، میں صرف تمہاری محبت کی وجہ سے مہتاب کا یہ سلوک برداشت کرتا رہا ہوں۔ اب میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تم اپنے خاوند سے طلاق لینا ہی نہیں چاہتی۔ اگر طلاق سے ڈرتی ہو تو میں تمہیں ایک زہر لا دوں گا۔ یہ تم اسے سالن میں یا دودھ میں ملا کر صرف 2 دفعہ دے دینا۔ زہر فوراً اثر نہیں کرے گا، 5-6 دنوں بعد یہ بیمار ہوگا اور 1 مہینے بعد مر جائے گا۔ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ زہر سے مرا ہے۔ یہ کام کرو گی؟ نہیں، پروین نے اسے جواب دیا، میں کسی انسان کی جان لینا نہیں چاہتی۔ پھر بغیر شادی کے میری بن جاؤ، شمشیر نے کہا۔ نہیں، پروین نے جواب دیا، میں محبت کو ناپاک نہیں کروں گی اور خاوند کو یہ دھوکہ نہیں دوں گی۔ پھر یہ سوچ لو، شمشیر نے کہا، کہ میں نے تمہاری خاطر ابھی تک شادی نہیں کی اور تم مجھے ٹال رہی ہو۔ ادھر تمہارے خاوند نے کل مجھے کہا ہے کہ تمہارا ایک بیل مر گیا ہے، اگر پیسے نہ ہوں تو مجھ سے لے لینا۔ اس سے پہلے بھی یہ شخص مجھ پر اپنی امیری کی دھونس جما چکا ہے۔ میں جب چاہوں اسے بتا سکتا ہوں کہ میں ایک رات میں اسے کنگال کر دوں گا۔ پروین نے جب مجھے شمشیر کی اس طرح کی کچھ اور باتیں سنائیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واردات شمشیر نے کروائی ہے اور اس کی وجہ بھی بالکل صاف تھی۔ میں نے نمبردار سے اور گاؤں کے 2-3 معززین سے اور 2 اور مخبروں سے بھی شمشیر کے متعلق پوچھا تھا تو میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ گھٹیا درجے کا آدمی تھا۔ بعد کی ایک اور بات بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں۔ بعد میں مہتاب نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے گھر نقب لگنے سے 1 روز بعد شمشیر نے مہتاب سے کہا تھا کہ تمہارا گھر خالی ہو گیا ہے، مجھ سے کچھ رقم لے لو اور اسے ادھار نہ سمجھنا۔ پروین نے اپنے بیان میں مجھے بتایا کہ مہتاب نے جب اسے بتایا کہ اس کا سونے کا تعویذ اور زیور کہاں ہے تو وہ مہتاب سے یہ کہہ کر کہ اپنے گھر جا رہی ہے چلی گئی اور شمشیر سے ملی۔ اس نے شمشیر سے کہا کہ اس نے نقب لگوائی ہے۔ شمشیر نہ مانا، بلکہ اس نے پروین کو ڈانٹ دیا کہ وہ اس پر اتنا گھٹیا الزام عائد کر رہی ہے۔ میں تمہیں گرفتاری اور سزا سے بچانے کے لیے مہتاب کو ڈرا دھمکا کر اس کا منہ بند کرائی ہوں، پروین نے کہا۔ وہ اسی وقت تھانے جا رہا تھا۔ وہ اپنا پان کے پتے جیسا تعویذ جس پر اللہ لکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں دیکھ کر آیا ہے۔ اگر وہ مجھے بتائے بغیر تھانے چلا جاتا تو تم کو اس وقت ہتھکڑیاں لگی ہوتی اور تم تھانے میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو میری محبت کا ہی خیال کرو اور زیور اور پیسے دے دو۔ پروین نے اسے پوری بات سنائی تھی۔ شمشیر نے آخر اثر قبول کر لیا، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ڈر گیا کہ چوری کے مال کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ تم نے میری محبت کی خاطر مجھے گرفتاری سے بچا لیا ہے، شمشیر نے کہا۔ اب میں اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے تمہیں سچی بات بتا دیتا ہوں۔
نقب میں نے نہیں لگائی، میں نے لگوائی ہے۔ میں تمہارے خاوند کو جتانا چاہتا تھا کہ میں اسے ایک رات میں کنگال کر سکتا ہوں۔ میں ڈاکو اور چور نہیں۔ اس نے اس سے آگے صرف یہ بات کی، تمہیں زیور اور پیسے مل جائیں گے۔ اپنے خاوند کو یہ ضرور کہنا کہ میرے سامنے آ کر اپنی گردن کو اونچا اور ٹیڑھا نہ کیا کرے۔ اور پروین، میں تمہیں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مہتاب سے طلاق لو یا اسے زہر دو اور میرے ساتھ شادی کر لو، یا مجھے صاف جواب دو، ورنہ میں تمہارے گھر کا حال اس درخت جیسا کر دوں گا جس پر بار بار بجلی گرتی ہے اور اس کی کوئی شاخ ہری نہیں رہتی۔ اس نے تمہیں بتایا ہوگا کہ نقب کس سے لگوائی تھی؟ میں نے کہا۔ وہ خود تو نقب نہیں لگا سکتا۔ نہیں، پروین نے جواب دیا، اس نے اور کچھ بھی نہیں بتایا، وہ دھمکیاں دیتا رہتا۔ میں نے اس کے ساتھ جو جھوٹا وعدہ کیا کہ میں مہتاب سے جلدی جان چھڑا لوں گی اور ماں باپ کو بتائے بغیر تمہارے پاس آ جاؤں گی، تم نے اس کی یہ دھمکیاں مہتاب کو بتائی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ پوری نہیں سنائی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ زیور اور پیسے شمشیر سے واپس ملے ہیں۔ پروین نے مجھے وہ ساری باتیں سنائیں جو اس کے اور مہتاب کے درمیان اس رات ہوئی تھی، جس رات پروین خواب میں بول رہی تھی اور مہتاب نے اسے جگا دیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شمشیر نے اسے اگلے روز آنے کو کہا اور وہ اگلے روز گئی، اور شمشیر نے اسے زیور اور رقم دے کر کہا کہ اچھی طرح دیکھ لو، کوئی کمی ہے تو میں پوری کر دوں گا۔ ہم ایسی جگہ ملے تھے جہاں اور کوئی نہیں تھا، پروین نے کہا۔ اس نے بدنیتی کا اظہار کیا تو میں نے اسے کہا کہ میں خاوند سے جلدی چھٹکارا حاصل کر لوں گی، کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ مجھے وہاں سے آنے نہیں دے رہا تھا۔ زیور اور رقم میرے قبضے میں آ چکی تھی، میں وہاں سے بھاگ آئی۔ میری محبت دیکھیں کہ میں نے مہتاب کو نہ بتایا کہ یہ نقب شمشیر نے لگوائی تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو بھیج کر سنار اور شوکے کو تھانے بلوایا۔ سنار جو قریب ہی تھا جلدی آ گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر فدوی اور کم ترین بنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ شمشیر نام کے ایک آدمی نے اس کے ہاتھ کچھ زیورات بیچے تھے۔ ہاں مہاراج، اس نے جواب دیا، اس نے بیچے تھے، لیکن حضور وہ تمام زیورات وہ 2 دنوں بعد واپس لے گیا تھا۔ کہتا تھا کہ اسے کچھ رقم درکار ہے، وہ جو زیور بیچ کر پوری کرے گا۔ پھر آیا تو وہ کہنے لگا کہ اس نے رقم کا بندوبست کر لیا ہے۔ میں نے زیورات ابھی توڑے یا ڈھالے نہیں تھے، رقم اس سے لے کر زیورات واپس کر دیے۔ کوئی کاغذ پتر تو بنایا ہوگا؟ میں نے کہا۔ نہیں سرکار، اس نے کہا، شہر کا عزت دار آدمی تھا، اس پر اعتبار کیا کہ یہ زیورات اس کے گھر کے ہیں۔ چوری کے مال کا کاغذ پتر بھی نہیں بنا کرتا لالا جی۔ میں نے کہا، اب یہ بتاؤ شوکے کو جانتے ہو نا؟ شوکا؟ اس نے حیران ہو کر کہا، میں اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ اور لالا جی، میں نے کہا، تم یہ جانتے تھے کہ یہ زیورات چوری کا مال ہے، اور اس سے پہلے بھی تم چوری کا مال خریدتے رہے ہو۔ اس نے تڑپنا اور بل بلانا شروع کر دیا۔ چوری کا مال یہ جانتے ہوئے خریدنا کہ یہ چوری کا مال ہے جرم ہے۔ میں اس سنار کو سزا دلانا چاہتا تھا یا نہیں، یہ بعد کی بات تھی۔ میری اصل ضرورت یہ تھی کہ وہ یہ شہادت دے دے کہ یہ زیورات اس کے پاس شمشیر لایا تھا اور شوکا بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اسے اور ڈرانا اور اپنی لائن پر لانا شروع کر دیا۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ شوکا شہر کے مضافات میں ہی رہتا تھا۔ وہ 1 گھنٹے تک آ گیا۔ میں نے سنار کو بظاہر ملزم کی حیثیت سے الگ بٹھا دیا اور شوکے کو اندر بلا کر بینچ پر بٹھا دیا۔ میرے دفتر میں ایک موٹے بید کی 1.25 گز لمبی چھڑی پڑی رہتی تھی۔ وہ لے کر اس کا ایک سرا شوکے کے پیٹ پر رکھ کر ذرا سا دبایا، دوسرا سرا میرے ہاتھ میں تھا۔ تم تو پولیس کے قریبی رشتہ دار ہو شوکے، میں نے اسے رشتہ داروں کے لہجے میں کہا۔ تمہارا ایک ساتھی مارا گیا ہے، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ اور کون کون تھا؟ شمشیر نے مرنے سے پہلے مہتاب کی بیوی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جسے تم چھپاؤ گے۔ کوشش یہ کرنا کہ جو بھی تمہارے منہ سے نکلے وہ سچ ہو۔ جناب ملک صاحب بہادر، اس نے بناوٹی مسکراہٹ سے کہا، یہ تو پتہ چلے کہ میں کس بارے میں سچ بولوں۔ کیا کوئی واردات ہو گئی ہے؟ میں نے موٹے بید کا سرا اس کے پیٹ پر رکھا ہوا تھا، اس پر میں نے دباؤ ڈالا۔ شوکا پیچھے کو ہوا، پیچھے دیوار تھی۔ میں اسی کی طرح مسکرا رہا تھا اور بید کے دوسرے سرے پر اپنے جسم کا دباؤ ڈال رہا تھا۔ ایسے پتہ چل رہا تھا جیسے بید اس کے پیٹ کے اندر چلا گیا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا اور اس نے ٹانگیں مارنی شروع کر دیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تھانے میں کس کس کو بلا رکھا ہے؟ میں نے کہا، مہتاب ہے، اس کی بیوی ہے، وہ سنار ہے جسے تم نے چوری کا زیور دیا تھا۔ پھر میں نے جھوٹ بولا۔ 2 آدمی اور ہیں جو یہاں موجود ہیں،
لیکن ابھی انہیں تمہارے سامنے نہیں کروں گا، وہ تمہارے وجود کے اندر کا حال بھی جانتے ہیں۔ اگر تو خود بول پڑو گے تو مجھ سے فائدہ پاؤ گے، تمہارے خلاف کیس تو ثابت ہے ہی، تم اقبالی نہیں ہوگے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن تمہیں پوری سزا دلواؤں گا۔ تم پہلے بھی سزا یافتہ ہو، میں شمشیر کا قتل بھی تمہارے کھاتے میں لکھ دوں گا۔ عدالت میں ثابت کرنا بھی جانتا ہوں، اور مجھے شک بھی ہے کہ اسے تم نے قتل کیا ہے، اور قتل کی وجہ بھی میں جانتا ہوں۔ نہیں ملک صاحب، وہ پیٹ پر بید کے اتنے دباؤ کی وجہ سے اچھی طرح بول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے دباؤ ذرا کم کیا تو اس نے کہا، شمشیر کے قتل کے بارے میں ایک اشارہ دے سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میرے پاس اسے قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ تو میرا دوست تھا۔ ہاں ہاں وہ میں جانتا ہوں، میں نے کہا، وہ تمہارا دوست تھا اور تم نے اس کے ساتھ مہتاب کے مکان میں نقب لگائی تھی۔ پہلے شمشیر کے قتل کی بات کرو، کیا اشارہ دو گے؟ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا جو شمشیر کے گاؤں سے تھوڑا سا ہی آگے تھا، پورا 1 میل نہیں ہوگا۔ شوکے نے بتایا کہ وہاں کے رہنے والے ایک سکھ کی بیوی کے ساتھ شمشیر کے تعلقات تھے۔ ظاہر ہے یہ تعلقات پاک صاف نہیں تھے، یہ سکھنی جوان عورت ہے۔ شوکے نے بتایا کہ صرف وہ جانتا ہے کہ شمشیر گھر والوں کو یہ بتا کر گیا تھا کہ وہ ایک کام سے فلاں گاؤں جا رہا ہے، لیکن وہ اس سکھنی کو ملنے جا رہا تھا۔ اس نے اس سکھنی کو ایک جگہ بتائی تھی، یہ جگہ اس سکھنی کے گاؤں اور شمشیر کے گاؤں سے ذرا آگے تھی۔ میں نے جب سنا تھا کہ شمشیر مارا گیا ہے تو میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ سکھنی کے خامن نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ شوکے نے کہا، اس عورت کے خامن کے سوا اور کوئی قاتل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے پیغام ایک دوسرے تک کس طرح پہنچتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ شمشیر نے اس سکھنی کو کوئی زبانی پیغام بھیجا ہوگا۔ شمشیر کے گاؤں کی ایک عورت یہ کام کرتی تھی، شوکے نے جواب دیا۔ اس کا نام لالی ہے۔ یہ وہی لالی تھی جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ شمشیر اور پروین کے درمیان بھی رابطے کا کام لالی ہی کرتی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو گاؤں سے لالی کو ساتھ لانے کے لیے کہا اور شوکے سے کچھ ضروری باتیں معلوم کرنے لگا۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ شمشیر اور اس سکھنی کے تعلقات تھے اور یہی شمشیر کے قتل کا باعث ہے۔ مجھے اب زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے گھوڑا منگوایا، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ لائسنس یافتہ بندوقوں اور پستولوں کی فہرست تھانے میں موجود تھی۔ میں نے یہ دیکھی، اس میں اس گاؤں میں 2 آدمیوں کے پاس 12 بور کی بندوقیں تھیں۔ اس سکھ کا نام نہیں تھا۔ اگر مقتول پر اسی سکھ نے کارتوس فائر کیا تھا تو اس کے پاس بغیر لائسنس بندوق ہوگی۔ کانسٹیبلوں کو میں نے رائفلوں سے مسلح کیا تھا، کیونکہ مشتبہ قاتل کے پاس شکاری بندوق تھی اور وہ سکھ تھا۔ وہ سارا گاؤں سکھوں کا ہی تھا۔ یہ لوگ انتہا پسند ہوتے تھے۔ اقبال جرم کا ارادہ کر لیتے تو للکار اور بازو لہرا لہرا کر اقبال جرم کرتے تھے، اور بگڑ جاتے تو پولیس مقابلے پر اتر آتے تھے۔ قتل کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ میں شہر سے نکلا ہی تھا کہ لالی کانسٹیبل کے ساتھ آ رہی تھی۔ مجھے یہی توقع تھی کہ وہ مجھے راستے میں ملے گی۔ میں گھوڑے سے اترا اور اسے الگ لے جا کر شمشیر اور سکھنی کے متعلق پوچھا۔ اس نے تصدیق کر دی کہ ان کے تعلقات تھے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ شمشیر سکھنی سے ملنے جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اور کیا سکھنی کو جگہ اور وقت تم بتانے گئی تھی؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، میں گئی تھی۔ اس سکھنی کے خامند اور خامند کے باپ کے نام شوکے نے بتا دیے تھے۔ لالی نے بھی یہی نام بتائے۔ میں نے اس سے کچھ مزید باتیں پوچھی اور اسے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور گاؤں سے باہر نہ جائے۔ سکھوں کے گاؤں پہنچ کر میں نے مشتبہ سکھ کا گھر پوچھا اور اس کے گھر میں دستک کے بغیر داخل ہو گیا۔ سکھ نمبردار دوڑا آیا۔ مشتبہ سکھ گھر میں نہیں تھا۔ اس کا باپ تھا، ماں تھی اور ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر 13-14 سال تھی۔ مشتبہ سکھ کرتار سنگھ کو بلا لانے کے لیے نمبردار سے کہا کہ کسی کو فوراً بھیجے۔ اس نے باہر جا کر کسی کو بھیج دیا اور میرے پاس آ گیا۔ اس گھر میں بندوق ہے؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ معلوم کرو، میں نے کہا۔ کرتارا پرسوں بندوق لے کر کہیں گیا تھا، تم نے یا کسی اور نے اسے دیکھا تھا؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ میں گاؤں سے معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ کرتار سنگھ کے گھر کے افراد ڈرے ڈرے الگ کھڑے تھے۔ کرتار کی بیوی کہاں ہے؟ پرسوں سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی ہے، کرتار سنگھ کے باپ نے جواب دیا۔ کب گئی تھی؟ 2-3 دن ہو گئے تھے، کرتار سنگھ کے باپ نے جواب دیا۔ کرتار سنگھ آ گیا۔ کرتارے، میں نے اسے کہا، وہ بندوق مجھے دے دے۔ میرے پاس بندوق کہاں جی، اس نے کہا، ہم بندوق رکھنے کے قابل ہی نہیں جی۔ پھر تم کس کی بندوق لے کر گئے تھے؟
کون سی بندوق جی؟ اس نے کہا۔ میں نے کسی سے بندوق لے کر کیا کرنی تھی؟ شمشیر کو مارنے کے لیے۔ میں نے کہا، خود بندوق مجھے دے دو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ تم جانتے ہو پولیس کس طرح تلاشی لیا کرتی ہے۔ وہ چونکہ سکھ تھا اس لیے میں یہ توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے الزام کو تسلیم کر لے گا۔ اس نے کمال خود اعتمادی سے ہنستے ہوئے انکار کر دیا۔ کرتار سنگھ، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اقبالی ہو جاؤ اور فائدہ مجھ سے لے اور جاوے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک کر بے تکلف دوستوں کی طرح کہا، اقبالی ہو جا، تو آپ پہ اقبالی ہو جا خاں۔ غصے کے بجائے میری ہنسی نکل گئی۔ بیوی کہاں ہے تمہاری؟ میں نے پوچھا۔ تیری بیوی کتھے ہے؟ اس نے کہا، میری بیوی نو تو کی کرنا ہے؟ کچھ تو کرنا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہے کہاں؟ میری بیوی دا تو اچار پائیں گا، اس نے سکھوں کے لہجے میں کہا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف دیکھا، وہ میرا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے اور ایک کانسٹیبل نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور باہر لے گئے۔ وہ گائیں یا بھیڑ بکری تو نہیں تھا کہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلا جاتا۔ وہ شور شرابہ کرتا باہر نکلا۔ اس کے شور شرابے اور احتجاج میں گالیاں بھی شامل تھیں۔ کرتار سنگھ کا باپ مجھے بتا چکا تھا کہ اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی ہے، وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ میں نے کرتار سنگھ کے باپ سے پوچھا کہ گھر میں بندوق ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ان کے پاس بندوق نہیں۔ کرتارا کسی دوست کی بندوق لے کر نکلا ہوگا، میں نے کہا۔ میں نے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے گھر کی تلاشی لی اور اتنی سختی سے لی کہ چارہ اور بھوسا بھی اوپر نیچے کر کے دیکھا۔ کرتار سنگھ کا باپ میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ کرتار سنگھ اور اس کی بیوی آپس میں ٹھیک طرح رہتے ہیں یا ان کے درمیان کھچاؤ رہتا ہے، میں نے یوں پوچھا، کرتار سنگھ اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کیوں رہتا ہے؟ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوتا، باپ نے کہا، بس یہ بات ہے کہ آپس میں ٹھیک نہیں رہتے، کئی دن آپس میں بولتے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے لڑکی ٹھیک نہیں، میں نے کہا۔ تمہارا بیٹا بھولا بادشاہ لگتا ہے۔ یہی بات ہے جی، اس نے کہا۔ کرتار سنگھ بھولا بادشاہ نہیں، بڑا ہی گندا بادشاہ تھا۔ اس کے جسم سے بدبو آتی تھی، معلوم نہیں کتنے دنوں سے وہ نہایا نہیں تھا۔ خانہ تلاشی میں کچھ نہ ملا لیکن کچھ اور مل گیا۔ میں باہر آیا تو کھوجی نے سر ہلایا اور وہ مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں سے ہمیں فائر کیے ہوئے کارتوسوں کا کھوکھا ملا تھا وہاں کرتار سنگھ کا ہی کھرا تھا۔ اس کھرے کا مولڈ تیار کروا لیا گیا تھا۔ کرتار سنگھ نے وہی جوتی پہن رکھی تھی۔ اسے جب باہر لے گئے تھے تو کھوجی نے باہر زمین پر اس کا کھرا دیکھ لیا تھا۔ دوسری اطلاع نمبردار نے دی۔ کرتار سنگھ کو 4-5 آدمیوں نے بندوق اٹھائے ہوئے جاتے دیکھا تھا۔ ایک سکھ اس کا دوست تھا، اس کے پاس 12 بور کی ایک نالی بندوق تھی۔ میں نے نمبردار کے گھر کے سامنے بیٹھنے کا انتظام کروایا اور بندوق والے سکھ کو بندوق اور کارتوسوں سمیت بلوا لیا۔ اس سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کرتار سنگھ اس کی بندوق لے گیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ اس نے انکار نہ کیا۔ وہ بندوق کیا کہہ کر لے گیا تھا؟ کہتا تھا 4 جنگلی کبوتر مار کر لانے ہیں۔ اس نے جواب دیا، کسی حکیم نے بتائے ہیں۔ پھر وہ کبوتر مار کر لایا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس نے صرف ایک کارتوس چلایا تھا، 4 واپس کر دیے تھے۔ کیا کہتا تھا؟ میں نے پوچھا، کبوتر کیوں نہیں مارے تھے؟ اس نے چلایا ہوا خالی کارتوس تمہیں دیا تھا؟ خالی کارتوس تو نہیں دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ ایک کبوتر پر کارتوس چلایا تو وہ اڑ گیا۔ میرا دل پھیکا پڑ گیا اور میں واپس آ گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کرتار سنگھ کے اس دوست کو معلوم نہیں تھا کہ کرتار سنگھ بندوق کیوں لے گیا تھا۔ میں نے اس کے گھر جا کر باقاعدہ طریقے سے بندوق برآمد کرائی اور 2 گواہوں کے سامنے اس کا بیان لکھ کر اس پر اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔ ایک گواہ 4-5 جماعتیں پڑا ہوا تھا، اس نے دستخط کیے اور دوسرے نے انگوٹھا لگایا۔ میں نے بندوق قبضے میں لے لی۔ اسے معائنے کے لیے لاہور بھیجنا تھا اور رپورٹ لینی تھی کہ یہ بندوق فائر ہوئی ہے۔ کرتار سنگھ کی بیوی کو بلا لانے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجا تو بیوی کے بجائے اس کا باپ آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں لائے؟ میں تو تھانے میں آ رہا تھا، اس نے کہا۔ میری بیٹی کو اپنے خاوند کی طرف سے جان کا خطرہ ہے، اس لیے میں اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پورا بیان دے کہ خطرہ کیا ہے، کیوں ہے اور کب سے ہے۔ اس نے جو لمبا چوڑا بیان دیا اس کا لب لباب یہ تھا کہ کرتار سنگھ اپنی بیوی کے چال چلن پر شبہ کرتا تھا اور اس نے بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک مسلمان پر شک کرتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کے تعلقات ہیں۔
بیوی کے باپ نے شمشیر کے قتل کے روز کی بات یوں سنائی کہ وہ صبح ماں باپ کے گھر آئی اور کہنے لگی کہ وہ سہیلیوں کے ساتھ چشمے پر جا رہی ہے۔ گاؤں سے تھوڑے ہی دور ایک چشمہ تھا، اس کے ارد گرد سبزہ اور درختوں کے جھنڈ تھے۔ وہ بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ وہ چلی گئی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آ گئی۔ اس سے کچھ دیر بعد کرتار سنگھ اس کے گھر گیا اور بیوی کے باپ کو آواز دے کر باہر بلایا۔ باپ باہر آیا تو کرتار سنگھ نے اسے کہا کہ اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہو تو اسے اپنے گھر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ میں نے اسے باہر دیکھ لیا یا یہ میرے گھر آئی تو اس کا سر جسم کے ساتھ نہیں رہے گا۔ آج صبح یہ اپنے یار کے پاس جا رہی تھی۔ کرتار سنگھ نے یہ بھی کہا کہ اپنی بیٹی سے کہنا کہ اب اپنے یار کو جا کر ڈھونڈو۔ اس عورت سے پوچھ گچھ اور زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ وہ تو نوجوان لڑکی تھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا اور کرتار سنگھ کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اس کا نام کلدیپ کور تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خامد اسے کیوں قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بدصورت اور بدبودار آدمی ہے اور میں صاف ستھری رہتی ہوں، اس لیے مجھ پر شک کرتا ہے۔ وہ میرے سوالوں کے جواب گول مول دے رہی تھی اور اپنے آپ کو نیک اور وفادار بیوی ظاہر کرتی رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے اور اسے کس جانور کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے۔ میں نے اس کے حسن کی جو تعریفیں شروع کی تو اس کا دماغ ہل گیا۔ اگر تم مہاراجہ پٹیالہ کے سامنے سے گزر جاؤ تو تمہیں ہیروں اور موتیوں میں تول کر اپنے پاس رکھ لے۔ میں نے کہا معلوم نہیں تمہارے باپ کو تمہارے ساتھ کیا دشمنی تھی، تم شمشیر جیسے خوبصورت شہزادے کے قابل تھیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ غم نہ کرو، میں نے کہا، واحد گرو نے تم پر کرپا کر دی ہے، اب تم آزاد ہو، کرتارا پھانسی چڑھ رہا ہے۔ اس نے سر اوپر کیا اور میرے چہرے پر نظریں جما دی۔ ہاں کلدیپ، میں نے کہا، میں اسے بری نہیں ہونے دوں گا۔ تم بھی یہی چاہتی ہوگی کہ یہ شخص پھانسی چڑھ جائے۔ ایسی اور کئی باتیں کہہ کر اور کئی مکالمے بول کر میں نے اس سکھنی کو رام کر لیا اور آہستہ آہستہ اسے شمشیر کی طرف لے آیا۔ کرتار سنگھ کے جسم کو اتنا غلیظ اور بدبودار ثابت کیا کہ کلدیپ کور کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے صرف یہی تسلیم نہیں کیا کہ شمشیر کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، بلکہ اس نے شمشیر کو گولی کھا کر گرتے دیکھا تھا۔ کلدیپ نے اپنے گھر جھوٹ بولا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ چشمے پر جا رہی ہے۔ وہ ادھر ہی جا رہی تھی لیکن اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی نہیں تھی۔ کچھ دور جا کر اس نے پیچھے دیکھا، وہ شمشیر کو دیکھ رہی تھی کہ آ رہا ہے یا نہیں۔ اسے شمشیر آتا نظر آیا۔ فاصلہ میرے اندازے کے مطابق 200 گز کے قریب تھا۔ وہ شمشیر کو چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ خوش ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے آگے چلنے ہی لگی تھی کہ شمشیر رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی کلدیپ کو گولی کا دھماکہ سنائی دیا۔ شمشیر نے ایک ہی جگہ چکر کھائے اور گر پڑا۔ کلدیپ نے اسے تڑپتے بھی دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ کرتار سنگھ نے شمشیر پر گولی چلائی ہے۔ کیا اس نے کبھی تمہیں کہا تھا کہ وہ شمشیر کو قتل کر دے گا؟ میں نے کلدیپ کور سے پوچھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ شمشیر کے ساتھ میری دوستی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ شمشیر کو گولی مارے گا۔ میں اسے کہتی تھی کہ میں کسی شمشیر کو نہیں جانتی۔ کرتارا مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ اب کسی طرح اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں نے شمشیر سے کہیں ملاقات کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے وہ شمشیر کے راستے میں بندوق لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھے بغیر تم نے کس طرح کہہ دیا ہے کہ کرتارا بندوق لیے شمشیر کے راستے میں کھڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے دیکھا تھا، کلدیپ کور نے جواب دیا۔ وہ تو مجھے بھی مارنے آ رہا تھا۔ وہاں جگہ اونچی نیچی ہے، جھاڑیاں اور سرکنڈے ہیں۔ شمشیر جب گرا تو میں پیچھے ہٹ آئی۔ جہاں شمشیر گرا تھا وہاں قریب ٹیلے ہیں جو مجھے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سکھ نکلا۔ اس نے میری طرف منہ کیا تو میں نے اس کو پہچانا۔ وہ کرتار سنگھ تھا اور اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ اس طرف بڑی تیزی سے چل پڑا جدھر میں تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو نہیں تھا کہ میں ادھر ہی ہوں۔ وہ اس خیال سے آ رہا تھا کہ میں ادھر ہی ہوں گی۔ میں چھپ چھپ کر ایک طرف کو نکل گئی اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کرتارا ہمارے گھر آیا۔ وہ اندر نہیں آیا۔ میرے باپ کو باہر بلا کر اس نے دھمکیاں دیں کہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ قاتل کرتار سنگھ ہے۔ میں نے اسے ہتھ کڑی لگوا دی اور اس نے جس دوست کی بندوق استعمال کی تھی اسے ہتھ کڑی تو نہ لگائی، اسے تھانے میں لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ اس کی بندوق لاہور رپورٹ کے لیے بھجوا دی۔ میں کلدیپ کور، اس کے باپ اور 3-4 اور آدمیوں کو بھی تھانے لے گیا۔ یہ سب گواہ تھے۔
تھانے پہنچتے ہی مہتاب کو آزاد کر دیا اور وہ پروین کے ساتھ گھر چلا گیا۔ شوکا حوالات میں بند تھا۔ اسی کے دیے ہوئے اشارے پر میں کرتار سنگھ تک پہنچا تھا۔ میں نے گھر جا کر ذرا آرام کیا اور رات کو تھانے جا کر شوکے کو حوالات سے نکالا۔ اب بتا شوکے، میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھا کر کہا، میں نے تمہیں سوچنے کا بہت وقت دیا ہے، اب کچھ نہیں سوچنے دوں گا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، میں تو انعام کا حقدار ہو گیا ہوں، میں نے کتنی صحیح نشاندہی کی تھی، اب آپ ایک ہی دن میں قاتل کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ انعام دوں گا شوکے، میں نے کہا، لیکن یہ تو سناؤ کہ یہ واردات کس طرح کی تھی۔ ملک صاحب، اس نے کہا، مال آپ کو واپس مل گیا ہے، آپ نے خود تو برآمد نہیں کیا، اس واردات کو یہیں ٹھپ کر دیں۔ کر دوں گا، میں نے کہا، پہلے بات کرو اور بات جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں۔ اگر میں نے یہ تفتیش دوسرے تھانے دار کو دے دی تو وہ تمہارے جسم کے سارے جوڑ کھول دے گا اور اقبال جرم کروا لے گا، پھر تمہیں جو فائدہ مجھ سے مل سکتا ہے اس سے بھی جاؤ گے۔ وہ ڈھیٹ قسم کا عادی مجرم تھا، میری ہر بات اور ہر دھمکی کو ٹالتا جا رہا تھا۔ میں اسے اپنی بات پر اس جھوٹے وعدے پر لے آیا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس نے جو بیان دیا میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ شوکے اور شمشیر کی گہری دوستی تھی۔ اس دوستی سے اندازہ لگائیں کہ شمشیر کس کردار کا آدمی ہوگا جس کی یاری ایک عادی چور اور ڈکیت کے ساتھ تھی۔ شوکے کو معلوم تھا کہ شمشیر کا مہتاب کی بیوی پروین کے ساتھ محبت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ شوکا بھی کہتا تھا کہ شمشیر اور پروین کی محبت پاک تھی۔ بعد میں شمشیر کی نیت خراب ہو گئی تھی، مگر پروین اس کے ساتھ ایسے بیہودہ تعلقات نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ شوکے نے بیان میں کہا کہ مہتاب شمشیر کو حقیر آدمی سمجھتا تھا اور اس کے ساتھ اکڑ کر بات کرتا تھا۔ شوکے نے وہی باتیں سنائیں جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ مہتاب کس طرح شمشیر کے ساتھ طنزیہ طریقے سے پیش آتا تھا۔ شمشیر نے شوکے کو مہتاب کے گھر نقب زنی کے لیے تیار کیا اور شوکے نے اپنے دوست کو تیار کر لیا۔ نقب ان دونوں نے لگائی تھی۔ دونوں کا نقب زنی کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ گھر بھیدی کا کام لالی نے کیا تھا، اس سے ان کا کام آسان ہو گیا تھا۔ زیورات اس سنار کو شمشیر نے دیے تھے اور رقم شوکے اور اس کے دوست کو دے دی تھی۔ زیورات سے جو پیسے ملے تھے وہ بھی اس نے شوکے اور اس کے دوست کو دے دیے تھے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ اس نے سنار سے لیے ہوئے پیسے دے کر اس سے زیور تو لے لیا تھا، لیکن شوکے اور اس کے دوست نے بھی اسے اپنے حصے کی رقم واپس کر دی تھی۔ میں نے شوکے سے پوچھا کہ اس نے اور اس کے دوست نے اپنا حصہ کیوں چھوڑا تھا۔ ایک روز شمشیر دوڑا آیا، اس نے کہا، وہ سخت گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ نشاندہی ہو گئی ہے اور مہتاب تھانے جا رہا ہے۔ پروین نے کہا ہے کہ زیور اور پیسے واپس لے آؤ تو میں مہتاب کو تھانے نہیں جانے دوں گی۔ شوکے نے مجھے تفصیل سے سنایا کہ شمشیر نے انہیں اتنا ڈرایا کہ انہوں نے مال واپس کر دینے میں ہی خیریت سمجھی۔ میرے خیال میں یہ شمشیر کی ایکٹنگ تھی، ورنہ چور اپنے باپ کا بھی مال واپس نہیں کیا کرتے۔ میں نے اسی وقت یعنی آدھی رات کے وقت شوکے کے ساتھی اور لالی کی گرفتاری کے لیے اپنے ASI اور کانسٹیبلوں کو بھیج دیا۔ دونوں کیس مشکل کیس تھے۔ موقع کا ایسا کوئی گواہ نہیں تھا جو ثابت کرتا کہ مقتول پر کارتوس کرتار سنگھ نے چلایا تھا۔ نقب زنی کا کیس تو زیادہ ہی پیچیدہ تھا، کیونکہ مال مسروقہ ملزموں کے قبضے سے برآمد نہیں ہوا تھا، وہ تو گھر میں ہی تھا جس گھر میں نقب لگی تھی، لیکن میں شہادت کی کمزوریوں سے مجبور ہو کر مجرموں کو بخش نہیں سکتا تھا۔ یہ تھانے دار بہتر جانتے ہیں کہ ان کمزوریوں کا علاج کیا ہوتا ہے اور خالی خانے کس طرح پر کیے جاتے ہیں۔ میں اگر اپنی یہ کارروائی بیان کرنے لگوں اور پھر وکیلوں کی جرح بھی لکھوں تو پوری ایک کتاب بن جائے۔ میں یہ داستان یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ تمام ملزموں کو سزا ہو گئی تھی۔ کرتار سنگھ کو سزائے موت ہوئی تھی جو اپیل میں بھی برقرار رہی۔ اس کے دوست کو جس نے اسے بندوق دی تھی 1 سال سزائے قید ہوئی تھی۔ دونوں نقب زنوں کو 4 سال اور لالی کو آنت جرم میں 1.5 سال قید کی سزا ملی تھی۔